تم حکام کے پاس رشوتیں لے کر جاؤ، وہ تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کریں، تو وہ جو رشوتیں دو گے وہ حرام مال ہوگا۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، بعض لوگ وہ ہیں جو میراث کا مال ظلماً ہڑپ ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ صرف آمدنی کرنا مقصود نہیں ہے، صرف پیسہ جمع کرنا مقصود نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں جو نظریہ دیا ہے اس میں حلال اور حرام کو کے فرق کو سامنے رکھتے ہوئے حلال کی طرف تو بڑھنا ہے اور حرام سے بچنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو پھر مصیبتیں، پریشانیاں، رسوائی، دنیا میں کثیر نقصان کے علاوہ آخرت کے اندر ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، گرفت ہو سکتی ہے، اور اگر حق العباد میں گرفتار رہے تو جب تک ان کے حقوق پورے نہ ہو جائیں جنت کی طرف داخلہ ممکن نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو ان باتوں کو حکم دیا جن باتوں کا اس نے اپنے انبیاء کو حکم دیا، جیسا کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا۔ پھر فرمایا گیا کہ عجیب ہے ایک آدمی جو اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا رب کی صدائیں دیتا ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ تو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے قرآن پاک کے اس مضمون اور ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً بہت سارے مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین نے بھی چنے ہوں گے اور پتہ چلا کہ بہت وسیع دسترخوان ہو، بہت اچھی پوشاک ہو، بڑا سا گھر ہو، وہ اگر حرام ہے تو وہ کوئی کام کا نہیں ہے۔ اگر غربت بھی ہے، تھوڑا کھانا ہے اور وہ حلال کا ہے، اسی میں برکت ہے اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ حضور یہ بتائیے، حرام آمدنی کا تذکرہ ہوا، حرام آمدنی کہیں گے کس کو؟ علماء نے، مفسرین، محدثین اور فقہاء نے مال حرام کی جو اقسام بیان کی ہیں، کہنے کے تو وہ چند اقسام ہیں، لیکن ایک ایک قسم کی اتنی زیادہ شاخیں ہیں کہ ایک بہت وسیع باب ہے۔ صحیح۔ تو جو علماء نے یہ اقسام بیان کی، 10 طرح کی اقسام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، سود کی مد میں وصول ہونے والا مال، ٹھیک ہے، یہ مال حرام ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، جوئے میں حاصل ہونے والا مال، مال حرام ہے۔ نمبر 1 سود کی مد میں، نمبر 2 جوئے کی مد میں، نمبر 3 رشوت کی مد میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 بغیر رضامندی کے کسی کا مال ہڑپ کر جانا، مثال کے طور پر چوری ڈکیتی میں یہی ہوتا ہے۔ نمبر 5 خیانت کے ذریعے حاصل کردہ مال، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی، اور وہ اپنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بجائے 5 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے اور 3 گھنٹے کام نہیں کرتا، مالکان کے سامنے جو ہے وہ ایسا معاملہ اختیار کرتا دھوکہ دہی کا، تو اب جو یہ زائد پیسے لے گا یہ خیانت کے زمرے میں آ رہے ہیں، تو یہ زائد رقم مال حرام ہے، اسے استعمال کرنا جائز نہیں۔ نمبر 6 جھوٹی قسم کھا کر حاصل کردہ مال، بعض لوگ مال لے لیتے ہیں پھر جھوٹی قسمیں کھا کر فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مدعی کے پاس گواہی نہیں ہے تو مدعا علیہ سے قسم لے کر فیصلہ ہو جائے تو وہ ظاہری کورٹ سے، عدالت سے تو بری ہو گئے، لیکن اگر انہوں نے جھوٹی قسم کھا کر وہ مال ناحق حاصل کیا تو یہ مال حرام ہے۔ نمبر 7 جھوٹی گواہی کے بدلے ملنے والا مال، جس طریقے سے رشوت ہے ایک ناحق مال ہے، اسی طریقے سے جھوٹی گواہی بہت سخت کبیرہ گناہ ہے، نہ جانے اس کے نتیجے میں کون قتل کر دیا جائے، کس پر رسوائی ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جائے، تو جھوٹی گواہی کے بدلے حاصل ہونے والا مال۔ نمبر 8 شریعت نے جو کام حرام ٹھہرائے ہیں، مثلا ناچ گانا، لہو و لعب، ان امور کو انجام دے کر جو مال حاصل کیا جائے وہ بھی مال حرام ہے، کیونکہ ناچ گانا ہے، ڈانس ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، زنا ہے۔ اب کوئی شخص ان امور کو انجام دیتا رہے اور پھر وہ
فلاحی کام کرتا رہے، پھر وہ مختلف پروجیکٹ